بات ہے. مجھے صاحب بتائیے گا کہ ہمارے پاس ساؤنڈ بائٹس ریڈی ہیں یا نہیں. ہارون اختر صاحب یہ جی سوری جی ریڈی ہے ہمارے پاس وسیم ہے ہمایوں. جی سر میں اصل میں ایٹ دا سیم ٹائم اپنے کنٹرول روم سے بھی کورسپونڈنس کر رہا ہوں, اسی طرح کنفیوژن ہو گیا. میں معذرت چاہتا ہوں. جی ہمایوں اختر صاحب یہ دو حوالے جو اپوزیشن دیتی ہے کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ مثلا جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں انسائڈ ٹریڈنگ ہوئی. کہا کیا جاتا ہے, عدالت اپنے پورے فیصلے میں لکھا ہے, پورا فیصلہ پڑھا ہے میں نے کہ انسائڈ ٹریڈنگ کس طریقے سے ہوئی, پھر کس طریقے سے مالی کے نام پہ بھی پیسے لیے گئے, کس طریقے سے باورچی کے نام پہ بھی کیا گیا, پھر کس طریقے سے آف شور کمپنی بھی تھی, کس طریقے سے کنسیلمنٹ آف ایسٹ بھی ہوا, لیکن جے آئی ٹی نہیں بنی. علیمہ خان صاحبہ کے معاملے پہ ہمیں معلوم ہے کہ 3.25 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی ہوا, لیکن منی ٹیل اس انداز سے نہیں مانگی گئی. اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا وسیم دیکھیں, پہلے میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آئی تھنک ایک لحاظ سے پی ٹی آئی سچ ثابت ہوئی ہے, کم از کم میں جو کہتا رہا ہوں پچھلے کافی مہینوں سے کہ نیب کی جو کارروائی ہے یہ سپریم کورٹ کی کارروائی ہے, اور یہ جو جے آئی ٹیز جو بنی ہیں جو سپریم کورٹ نے بنائی ہیں دونوں سندھ کے کیس میں اور پاناما کے کیس میں, اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کا نصب العین ہے, چاہے وہ کرپشن ہو یا انجسٹس ہو یا الٹریسی ہو یا پاورٹی ریموول ہو, ہم ان چیزوں یہ ہمارے ستون ہیں سیاست کے. لیکن یہ جو کارروائی ہوتی رہی ہے, لوگ اپوزیشن سمجھتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہا ہے یا نیب جو کہہ رہی ہے, جے آئی ٹی جو کہہ رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ملک کے قوانین کے مطابق جو اور جو عدالتیں کارروائی کرتی ہیں یہ سب کچھ ان کے تحت ہو رہا ہے. اب جہاں تک علیمہ خان کا تعلق ہے, ہمایوں صاحب if I may say کہ ایک تاثر یہ بھی ہے جو اپوزیشن کے لوگ پہلے کھل کے کہتے تھے, اب چھپے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی تو اس معاملے میں ریلیونٹ ہے, لیکن ریلیونٹ کوئی اور ہے اصل میں. جب وہاں سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے, اور یوں نہیں ہوتا تو یوں ہو جاتا ہے. اب میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں, میرے اشاروں میں آپ اسی پہ اکتفا کر کے جواب دیں میرے سوال کا. بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کا اب پی ٹی آئی کا پیچھا چھوٹا ہے, آج کے بعد تو اب کوئی اور آ گیا ہے, پتہ نہیں کون سی مخلوق اب سامنے آ گئی ہے. خلائی مخلوق کہتے ہیں نا, نہیں تو اسی کے بارے میں وہ جو کوئی اور ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی سپورٹ کرتا ہے. یہ ساری آپ نے میری بے بسی ملاحظہ کی میں کتنا اشاروں کے نام میں بات کر رہا ہوں. یہ ساری وہی مخلوقیں ہیں اور ادارے ہیں جن کے تحت 1990 میں پی ایم ایل این کا وزیر اعظم آیا, پھر 97 میں آیا, پھر 2013 میں آیا. تب یہ سب مخلوق ٹھیک ہوتی ہیں. جب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آر اوز کا الیکشن تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا راتوں رات, تب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج وہ مخلوق ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ کہہ رہے ہیں کل بھی تو کرتی تھی. سر یہ وہی مخلوق ہے, مخلوق تو ایگزسٹ کرتی ہے, مخلوق کا وجود تو ہے. اب مخلوق کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی وہ ایک آپ نے کارنامے بتائے, خود بتائیں آپ نے. 28 میں آئی جے بنی, کامیاب نہیں ہوئی, 90 میں کامیاب ہو گئی, 93 میں بی بی آ گئی, 97 میں میاں صاحب آ گئے, 2002 میں مشرف صاحب آ گئے, 8 میں پیپلز پارٹی. تو آپ نے خود یہ سارا کچھ نا, مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق جو ہے یہ کوئی اگر ہے یا کچھ کرتی ہے نہیں کرتی, کسی ایک کے خلاف تو نہیں ہے نا جی. علیمہ صاحبہ کا بتائیں. مطلب مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں خیال ہے بس اب یہ سارے لوگ مخلوق کے پاس پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ یہ پروگرام اس ڈسکشن کی تاب نہیں لا سکتا. علیمہ خان صاحبہ میں بتائیں. اچھا اب علیمہ کا بتائیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ سے تھوڑا سا واضح کر دوں. دیکھیں جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے آئین کا, یہ ہولڈرز فار پبلک آفس کے لیے ہے, یہ پرائیویٹ سٹیزنز آف پاکستان کے لیے نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ڈسکوالیفائی ہوئے اقامہ وہ اس آرٹیکل پہ ہوئے, جہانگیر ترین صاحب جو ڈسکوالیفائی ہوئے اس آرٹیکل کے تحت ہوا, آئی تھنک غالباً سم ڈسکلوجر آف ایسٹس کا ایشو تھا. تو نان ڈسکلوجر جو ہوتا ہے یا نان ڈسکلوجر جو ہوتا ہے اس کے تحت اس میں آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. لیکن اب جو ملک کے ادارے ہیں, پرائیویٹ سٹیزن ہیں جیسے علیمہ ہیں, ایف پی آر کی کوئی خلاف قانون بات ہوئی ہے یا اسٹیٹ بینک کی یا ایسی سی پی کے, تو وہ اس میں پھر 62 63 کے نہیں کرتے. وہ تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ 62(1) تو آپ کو عہدے سے نااہل کرتا ہے سیاست سے. لیکن چلے یہ تو ایک ہو گیا نا. میرا وسیم بات مکمل. علیمہ کے کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ علیمہ نے ایک ایسٹ غالباً ڈسکلوز نہیں کیا, سب جوڈس
میٹرس میں جی نہیں کیا اور انہوں نے پھر کہا کہ جی میں بھول گئی ہوں تو یہ لیں جرمانہ 1 گنا 2 گنا 3 گنا 10 گنا جرمانہ پکڑیں اور مجھے معافی دے دیں. علیمہ کے کیس میں یہ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جی آئی ٹی بنا ہے. جی آئی ٹی جو 2 بنی ہے وہ نہیں, میں نے علیمہ صاحبہ کے کیس میں جی آئی ٹی کا نہیں کہا, میں نے جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں کہا, جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے, میں کون تو عدالتوں کو بتانے والا ایک سوالیہ انداز میں کیا ہے میں نے, کیونکہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. علیمہ صاحبہ کے کیس میں نے کہا کہ منی ٹریل نہیں پوچھی گئی, ٹھیک ہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے لیکن وہ شوکت خانم میں رہی ہیں, نمل میں. ایک اور بات ہمایوں بھائی, پھر میں بیفور آئی گو ٹو شادیہ صاحبہ ایک اور سوال, یہ تو آپ نے بتا دیا لیگل گراؤنڈ, ایک مورل گراؤنڈ بھی تو ہے نا, اور آج کی حکومت جو ہے وہ تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑی ہے. علیمہ صاحبہ نے مانا کہ میں نے یہ ایسٹ لیا تھا, امریکہ والا ایسٹ, میں دبئی والے ایسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو میں نے ایمنسٹی میں ڈکلیئر کیا اور اتنے عرصے تک چھپایا. ایمنسٹی کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیں آپ, پھر اپنی اوپینین دیں. مورل گراؤنڈ پہ ناٹ لیگل, دکھائیے جی. یہ ایمنسٹی اسکیم ایمانداری کے اوپر ٹیکس ہے, ایمانداروں پہ ٹیکس ہے, جو ایماندار ٹیکس پیئر ہے ان کے اوپر ٹیکس ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. ہم 2018 کا الیکشن جیتیں گے, جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے. جب بار بار آپ ڈاکوؤں کو یہ اسکیمز دے دیتے ہیں تو آپ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے نہیں, پہلے چوری کرو, ٹیکس نہ دو, کرپشن کرو, تھوڑی دیر کے بعد ایک اسکیم آ جائے گی. یہ کون سی دنیا دیتی ہے اتنی ایمنسٹی اسکیم؟ اب اس مورل گراؤنڈ پہ فرمائیے ہمایوں صاحب. دیکھیں وسیم, میری بات سنیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ پرائم منسٹر عمران کی یہ ایمنسٹی کے بارے میں آخری سٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد اور سٹیٹمنٹس بھی, ایمنسٹی تھی وہ پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کی تھی, جو پی ایم ایل این گورنمنٹ. آپ مجھے ان کا ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں عمران خان صاحب کا جو اس سے متضاد ہو ایمنسٹی پہ, بتائیے. سر میرے پاس وہ لائبریریز نہیں ہوتی جو آپ کے پاس. میں سنانے کا تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو مفہوم کہہ رہا ہوں, مفہوم بتا دیں اس سٹیٹمنٹ کا. یہ ہے کہ ہمایوں صاحب رابطہ ذرا منقطع ہو گیا, ذرا دوبارہ